الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اپنے مقالہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اتہام بر احادیث خیر الانام، اس کو ہم آج کل نمبر وار پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کے 44 نمونے ہم پیش کر چکے، ابھی 45ویں سے آج کی مجلس شروع ہوتی ہے۔ تو 45واں نمونہ دیکھیں۔ مرزا صاحب تذکرۃ الشہادتین کے صفحہ 24 میں یہ کہتے ہیں: در قرآن کریم و کتب احادیث و دیگر صحف مستور است کہ در ایام یک مرکب جدید حادث گرد کو بزور آتش حرکت نمائد، پس مرکبہ در عرق ہندوستان ریل نامند۔ اب یہ فارسی کلام ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث کی کتابوں اور دیگر صحف میں، اللہ اکبر، و دیگر صحف مستور است، دیگر صحف میں لکھا ہے کہ ان ایام میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو کہ آگ کی طاقت سے حرکت کرے گی۔ اس سواری کا نام ہندوستان میں ریل، اس سواری کا ہندوستان میں ریل نام رکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہتے ہیں کہ اب قادیانیت کے ذمہ اس بیان کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہیں قرآن کریم سے، پھر حدیث شریف سے، اور پھر سابق انبیاء کے صحیفوں سبھی سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جس میں ریل گاڑی کا ذکر ہو اور اس کا مرجع اور موقع اور مقام بتائیں وہ، وگرنہ یہ تمام اقوال قائل کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اندازہ کریں کہ اس اپنے مقولہ میں کتنی جسارت کر کے انہوں نے، مرزا غلام قادیانی نے، قرآن کریم، حدیث نبوی اور سابقہ مقدس کتابوں پہ افتراء پردازی کی ہے۔ 46واں نمونہ دیکھیں۔ تذکرۃ الشہادتین کے صفحہ 28 پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں: احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد 120 سال تک زندہ رہے، پھر وہ وفات کے بعد اپنے رب سے جا ملے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ قادیانیت یہ بتائے کہ یہ الفاظ یا یہ مضمون کس حدیثی مرجع میں مذکور ہے، وگرنہ سیدھی بات ہے کہ قائل وضاح ہے اور وہ جناب رسول اللہ پہ عمدن افتراء پردازی کر رہا ہے۔ یہی تو موضوع ہے ہمارے اس مقالے کا۔ 47واں نمونہ دیکھیں، اسی تذکرۃ الشہادتین میں ہے جو روحانی خزائن کی جلد 20 صفحہ 33 میں ہے اور فارسی زبان میں: چنانچہ ذکر این کسوف و خسوف در انجیل بلکہ در قرآن مجید و احادیث صحیحہ نیز مستور است۔ چنانچہ اس کسوف و خسوف کا ذکر انجیل میں ہے بلکہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قادیانیت کو چاہیے کہ اس آیت کو وہ متعین کریں جس میں چاند گرہن اور سورج گرہن کا ذکر موجود ہو، پھر یہ بھی بتائیں کہ کن کن محدثین نے اور کن کن مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود ہے۔ پھر انجیل میں کہاں ہے؟ وگرنہ قائل حضرات انبیاء اور جناب سید الرسل
اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ افتراء پردازی کرنے والا ہے۔ 48واں نمونہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی تذکرۃ الشہادتین ہی کا حوالہ ہے، جس میں مرزا صاحب یہ کہتے ہیں 24 صفحے پہ بزبان فارسی، وبجہت ادائے شہادت من مطابق پیش گوئی ہائے قرآن کریم و احادیث صحیحہ اناجیل اربع و صحف انبیاء در ماہ رمضان مبارک بالائے آسمان آفتاب را کسوف و مہتاب را خسوف گرفت است، منم کے در عہد منبر طبق اخبار قرآنی بطور خرق عادت تعاون نمودار دار گشت است، ومن کنم که در روزگار من بر طبق احادیث صحیحہ از جانب بعض حکومت مردم را بجہت رفتن حج انسداد و بعمل آمد۔ اب یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہی شخص ہوں جو اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہوا، جس کی خاطر آسمان میں چاند اور سورج کو ماہ رمضان میں گرہن لگا، جس کی پیشگوئی قرآن کریم، احادیث صحیحہ، اناجیل اربعہ اور انبیاء کے صحیفوں میں ہے۔ میں وہی شخص ہوں کہ جس کے زمانہ میں در عہد من طاعون خلاف عادت پھیلے گی، جس کی قرآن کریم نے خبر دی، جیسے کہ قرآن کریم نے خبر دی، اخبار قرآنی بطور خرق عادت تعاون نمودار گشت، اللہ، جیسے کہ قرآن کریم نے خبر دی۔ اور میں وہی شخص ہوں جس کے زمانے میں احادیث صحیحہ کی روشنی میں بعض حکومتوں کی طرف سے حج سے روک دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے قرآن کریم، احادیث نبویہ، اناجیل اربع اور انبیاء کے صحف پر جو افتراء پردازی کی ہے، اب کم از کم ابنائے قادیانیت کے ذمے ان مراجع کی تعیین تو بہرحال متعین کرنا یہ ان کا ایک واجب ہے، وگرنہ پھر کہہ دیں کہ قائل نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے وضع کر کے جمع کر کے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح کا 49واں نمونہ ملاحظہ ہو، کتاب البریہ، ایسا ہی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مہدی موعود ایسے قصبے کا رہنے والا ہوگا جس کا نام قدع یا قدیہ ہوگا۔ اب ہر دنا سمجھ سکتا ہے کہ یہ لفظ قدع دراصل قادیان کے لفظ کا مخفف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب نے ایک موضوع حدیث نقل کی ہے، جسے علامہ ذہبی نے، جس حدیث کے بارے میں میزان الاعتدال میں یہ لکھا ہے، پھر اس موضوع کے لفظ میں بھی تحریف کر دی ہے۔ یعنی ایک موضوع حدیث جسے ذہبی نے میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے، وہ حدیث موضوع ہے، پھر اس موضوع کے بھی لفظ میں انہوں نے تبدیلی کی اور لفظ قرع کو قدع یا قدیہ بنا دیا، جبکہ عربی زبان میں قدع یا قدیہ یہ لفظ موجود ہی نہیں ہیں۔ مرزا کے اس حدیثی نمونے سے ان کی وضع اور ان کی صناعت اور ان کی تحریف، یہ سبھی عمل ظاہر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جو مرزا صاحب نے پیش کیا ہے نہ اس کی کوئی اصل ہے
اور جو قول پیش کیا اس کی وضاحت بھی ہم نے پہلے کر دی کہ میزان الاعتدال نے جب ایک حدیث وضع پیش کی تو اس کے اندر یہ الفاظ بھی نہیں، وضع میں بھی اور وضع کر دی۔ 50واں نمونہ دیکھیں، مرزا صاحب تحفہ گولرویہ مندرج خزان روحانی 107 صفحہ اور 17ویں جلد میں کہتے ہیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مسیح نے مختلف ملکوں کی بہت سیاحت کی، لیکن جب کہا جائے وہ کشمیر گئے تھے تو یہ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ جس حالت میں انہوں نے مان لیا کہ حضرت مسیح نے اپنی نبوت کے ہی زمانہ میں بہت سی ملکوں کی سیاحت کی، تو کیا وجہ کہ کشمیر جانا ان پر حرام تھا؟ بہرحال قادیانیت کے ذمہ ہے کہ اس کے مرجع متعین کرے اس کا، وگرنہ قائل کے کذب کی قائل ہو۔ 91واں نمونہ ریویو ایک رسالہ ہے جس کے نومبر دسمبر 1930 کے صفحہ 427 پہ مرزا صاحب کہتے ہیں اور حدیثوں میں خدعہ کے لفظ سے میرے گاؤں قادیان کا نام موجود ہے۔ اب دیکھیں، کاف خدعہ کا کشش والا کاف ہے اور قادیان کا قاف 2 نقطوں والا کاف ہے۔ اب دیکھیں کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں موضوع حدیث کی نص جس طرف ہم نے اشارہ کیا وہ یہ ہے، یخرج المہدی فی قریۃ بالیمن یقال لہا قدعہ۔ اس کا راوی متروک الحدیث اور منکر الحدیث ہے جس کا نام عبد الوہاب بن ضحاک ہے۔ الحاصل اس سارے قصہ میں یعنی اس موضوع کے اندر بھی گڑبڑ کرنا، سوائے اس کے کہ مرزا صاحب کا کذب ظاہر ہوا اور ساتھ ہی دجل بھی۔ 52واں نمونہ مرزا قادیانی تذکرۃ الشہادتین مندرج روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 40 میں کہتے ہیں بلکہ در احادیث صحیحہ مستور است کہ مسیح موعود در ہند مبعوث خواہد گراید، بلکہ احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ مسیح موعود ہند میں آئیں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی احادیث صحیحہ ہیں، کس کتاب میں مندرج ہیں؟ جب اس کا جواب نفی میں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک چیز جو ثابت ہو گئی وہ مرزا صاحب کا دجل اور کذب اور اتہام ہے احادیثی مجموعے پہ۔ 53واں نمونہ حمامۃ البشریٰ، اس کے صفحہ نمبر 203 جلد 7 پہ بزبان عربی کہتے ہیں بعضها ای بعض الاحادیث يدل على ان المسیح یأتی حکما عدلا وخلیفۃ من اللہ تعالی وكل الامر يكون في يديه ولا يتبع احدا الا وحی اللہ الذي ينزل عليه الى 40 سنة فينسخ بوحیہ بعد الفرقان ویزید بعضا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کس قدر انحراف اور اس کے اندر وضع ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض حدیث یہ بتاتی ہیں کہ مسیح بطور عادل حکمران اور اللہ کا خلیفہ بن کے آئے گا، تمام امور اسی کے ہاتھ میں ہوں گے، وہ اللہ کی وحی کے سوا جو اس پر 40 سال اترے گی کسی اور کی پیروی نہیں کرے گا، وہ فرقان یعنی قرآن کریم کے بعض احکام کو منسوخ کرے گا اور بعض کا اضافہ کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ جو عربی عبارت کے روب سے اور زوم سے مرزا صاحب نے وضع کیا ہے عربی زبان میں، صرف اتنا
ہم قادیانیت سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مرجع حدیثی کیا ہے۔ جب کوئی نہیں تو ہم ابنائے قادیانیت کو دعوت تعامل دیں گے کہ ایسا شخص جو اتنی جسارت کرتا ہے کہ خود بات کہہ کے، خود وعدہ کر کے، پھر اللہ، رسول اور امت کے صالحین ان کی طرف نسبت کر دیتا ہے، ایسے شخص کی نسبت آپ کو دنیا و آخرت میں سوائے خسارے اور گمراہی کے اور کچھ نفع نہ دے گی۔ اب 54واں نمونہ دیکھیں، یہ بھی نزول مسیح مندرج روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 384۔ اس میں کہتے ہیں حدیثوں سے صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ آخری زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ اس کا مرجع بتا دیں، اور یہ کہ وہ حدیث صحیح مرفوع متصل ہو، بخاری کی شرط پہ ہو، وگرنہ قائل کذاب و دجال ہے۔ 55واں نمونہ، روحانی خزائن کی جلد 14 273 ایام صلح۔ اس میں کہتے ہیں ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ اس کے بارے میں بھی ہم اتنی گزارش کرتے ہیں کہ اس کا حدیثی مرجع بتایا جائے۔ جہاں موسیٰ کا ذکر تو حدیث میں ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، مگر یہ عیسیٰ کا اضافہ جو کیا ہے انہوں نے، اس کا کوئی حدیثی مرجع پیش کرنا ایک قادیانیت کے ذمہ ہے۔ 56واں نمونہ، 40 نمبر 4 میں، جو کہ روحانی خزائن کی 17ویں جلد صفحہ 445 بنتا ہے، وہ کہتے ہیں اے عزیزو، تم نے وقت پا لیا ہے جس کی بشارت عام نبیوں نے دی تھی، اور اس شخص کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے خواہش کی تھی۔ اب ہم قادیانی سے کہتے ہیں کہ بتائیں وہ کون سے انبیاء علیہم السلام تھے جنہوں نے اللہ سے یہ مانگا تھا کہ ہمیں مرزا صاحب کی زیارت کرائیں، پھر انہوں نے مرزا صاحب کے آنے کی خوشخبری دی۔ وہ کون سی کتاب اور انبیاء کے صحیفے ہیں جن میں یہ آرزوئیں اور دعائیں مندرج ہیں؟ وگرنہ مرزا صاحب نے یہ اللہ کے رسولوں پر جھوٹ بولا ہے۔ 57واں نمونہ، فتاوی احمدیہ میں قادیانیت کے بانی کی طرف سے یہ قول منقول ہے، ہاں میں وہی ہوں جس کا سارے نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا، اور پھر خدا نے ان کی معرفت پر قوت کے لیے منہاج نبوت پر اس قدر نشانات ظاہر کیے کہ لاکھوں انسان اس کے گواہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیت کے ذمہ ہے کہ وہ ان انبیاء کے نام اور ان کتب کے اسماء اور جن ابواب میں یہ نصوص وارد ہیں ان کا ذکر کریں، وگرنہ کہنے والا جھوٹا اور کذاب ہے۔ 58واں نمونہ، سفینہ نوح، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 کے صفحہ 65 پہ ہے۔ میرے صاحب کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے صحیح بخاری نہایت متبرک اور مفید کتاب ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ اب صرف اتنا سوال تو ہمارا حق بنتا ہے کہ بخاری شریف کا حوالہ متعین کر دے قادیانیت جہاں عیسیٰ کی وفات کا ذکر ہے، یا اپنے بانی کو کہے کہ وہ کذاب ہے۔ 59واں نمونہ، حمامۃ البشریٰ،
مندرج روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 202 میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں پاؤ گے کہ اس کا نزول آسمان سے ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا صاحب کا یہ جھوٹ، اس کے تمام جو دعوے ہیں ان سب کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ صحیح حدیثوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر کسی حدیث میں نہ پاؤ گے، ان کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، واللہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم۔ اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق اللہ کی قسم اٹھا کے ان کے نزول کی خبر دے رہے ہیں، اور محدثین نے انہیں جمع کیا۔ اب یہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ کسی حدیث میں نہیں۔ میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب کے کذاب و دجال ہونے کے لیے یہی حوالہ کافی ہے۔ امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء و امامکم منکم۔ یہ پہلی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ کیا حالت ہوگی جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہ بہت معروف ہے کہ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ ثانیاً حضرت عباس سے مرفوعاً منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث، حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔ اسی طرح مرزا صاحب تشہید الاذہان جولائی 1906 میں خود کہتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ ہم ابنائے قادیانیت کو انتہائی اخلاص سے دعوت دینا چاہتے ہیں، اور غرض صرف انہی کی خیر خواہی ہے۔ الحمدللہ امت مسلمہ حق اور سچ اور قرآن و حدیث کے مطابق جو عقائد ہیں حضرت عیسیٰ کی حیات، ان کے رفع، ان کے نزول، اور جناب رسول اللہ کے آخری نبی اور خاتم النبیین ہونے پر، اور امت مسلمہ کے خاتم الامم ہونے پر، اس پہ قائم ہیں۔ اب اس مقالے میں ہم نے جو حوالے ذکر کیے ہیں ان میں ابنائے قادیانیت تأمل کریں، باقی چھوڑ دیں اس بات کو کہ جی وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ بڑی عبادت و ریاض کرتے رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص مدعی نبوت ہو، مدعی مہدویت ہو، مدعی مسیح موعود ہو، یہ سارے دعوے کرے، اور اس کے بعد یہ جو ہم نے اتہامات اللہ کی کتاب پہ، جناب رسول اللہ کی احادیث پہ، سابق انبیاء علیہم السلام پہ، اور اس امت کے صالحین پہ جو ہم نے سب ذکر کیے ہیں، کیا یہ کافی نہیں کہ ایسا شخص کتنا بھی بظاہر وہ کہے کہ جی میں سچا متبع رسول ہوں اور متبع اسلام ہوں اور خادم اسلام ہوں، تو یہ اتہامات اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رسل اور صالحین پہ یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے، کذاب و دجال ہونے کے لیے کافی ہیں۔ سچ فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہوگا۔ کذاب کا معنی کثیر الکذب، کثرت سے جھوٹ بولنے والا، اور دجال کا معنی کثرت سے خلط ملط کرنے والا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں جو نمونے ہم نے اپنے اس مقالے جس کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا اتہام بر احادیث خیر الانام، اس کی مختلف اقساط میں پیش کی ہیں، یہی کافی ہے اس مذہب اور اس کے بانی کے
جھوٹا ہونے کے لیے اور ان کے اتباع کو جو ان کے متبعین ہیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ چلے گئے، یا ان کے باپ دادا جو تھے وہ اس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، تو ہم آج ان حقائق کو نمبر وار بیان کرنے کے بعد ہم اہل قادیانیت کو اور ابنائے قادیانیت کو یہ کہتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ، قسم کھا کے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور ہمارا دین خیر خواہی ہے اور خیر خواہی سے عبارت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ الدین النصیحہ، خیر خواہی انسانوں کی ہو، خیر خواہی اللہ کی ہو، اللہ کی کتاب کی ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، اہل ایمان کے ساتھ ہو۔ تو ایسا شخص جس کے حوالے ہم نے ذکر کیے ہیں، جو ذات باری تعالیٰ پر، پھر حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر سابقہ انبیاء علیہم السلام پر اور اس امت کے صالحین پر عمدن جھوٹ بولتا رہا، اے ابنائے قادیانیت، واللہ باللہ تاللہ ذرا سوچو سمجھو اور بتاؤ کہ اس کی طرف نسبت آپ کے کیا کام آئے گی۔ لہذا آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ ایسے شخص سے اور ایسے شخص کے دین سے اور ایسے شخص کی دعوت سے براءت کا اظہار کریں، اور اسی میں آپ کی خیر و عافیت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ حق تعالی شانہ آپ کو حق و ثواب کی اتباع اور سبیل ہدا، ایک ان کا پروگرام بھی ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔